اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے، یہ دکھاتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ لوگو، حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں انہیں پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول کی شریعت میں کوئی گستاخی کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم صرف تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے، جھنڈا بلند ہے، میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق اگر علی نہ فتح کرتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول کی حفاظت کی، آج اس علی کے بغض میں بول رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے نہ فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا؟ اور آج علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، حملہ کرو، سپہ سالاروں نے کہا۔ جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نعمت سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس پلٹ کے بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کے جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح لڑ رہے تھے اور اتنے میں آواز غیر آتی ہے کہ اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، آگے بڑھو، آگ لگا دو۔ ان میں سے کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر بھی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس جو بھی تھا وہ حسین کو مارا۔ کسی نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، اور جس کے پاس تیر تھے انہوں نے تیر مارے، جس کے پاس برچیاں تھی وہ برچیاں مارنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ جس کے پاس کچھ نہیں مارنے کا تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم پر ہزاروں زخم لگے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے سے زمین پر اترے اور یزیدی فوج جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا حسین کے گرد گھومنے لگتا ہے کہ حسین کو بچا لوں۔ گھوڑا دوڑتا رہا تاکہ
حسین کو تیروں سے بچا لے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ لوگوں رکو، لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں بھی اس گھوڑے کو نہ تیر لگنے پائے، اور یوں لوگوں نے تیر چلانا بند کر دیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کی عظمت کا، اس کی شان کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے تھے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں یزید کے مختلف سپہ سالار امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے جب بھی پاس جاتے ہیں تو امام حسین کے چہرے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، اور بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں اور چیخ کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا۔ 3 دن سے ان کے بچوں کو پیاسے رکھا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ یہ سننے کے لیے کان قریب کرے تو کیا سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں باب حسین نے آنکھیں کھول لی اور شمر سے کہا اے شمر، کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ حسین فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیا کی دولت سے بھر دے۔ یزید کہتے کہتے حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوجی یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، امام حسین کے خیموں کو لوٹا گیا، سر مبارک رسول اللہ کے نواسوں کے سروں سے چادر کو روک لیا گیا، امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو چیزیں تھیں وہ لوٹنے لگے۔ اتنے میں جو ایک شخص امام حسین کے جسم کے قریب آیا اور امام حسین کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگا، اور انگوٹھی نہ اتری تو امام حسین کی انگلی کو کاٹ کر وہ جسم سے انگلی کو علیحدہ کر کے اور وہ انگوٹھی لے گیا، اور جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ سب کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا اور سب بیبیوں کو اپنی قید میں قیدی بنا کر لے گئے۔ اور سلام ہو مولا حسین پر، اور سلام ہو 3 دن کے بھوکے پیاسے پر، اور سلام ہو آل محمد پر، وما علینا الا البلاغ المبین۔